فضائل قرآن کے متعلق آگے حدیث فرما رہے وعن معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ قول، معاذ جہنی سے ابھی روایت کر رہے کہہ رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جو قرآن کریم پڑھے، وعمل بما فیہ، اور جو اس قرآن کریم میں ہے نا اس پر عمل بھی کرے، پھر پہلے پڑھے سمجھ لے وغیرہ، پھر اس پر عمل کر لے، علماء وغیرہ سے سن کے اس پر عمل کرے یا خود پڑھ کر سمجھ لے، تو البسا والدہ تاجا یوم القیامہ، تو اس کی والدین کو، والد کو، والدہ ہو ہے نا تثنیہ کا صیغہ ہے، والدہ ہو، اگر یہ مفرد کا صیغہ ہوتا ہے پھر تو یوں پڑھا جاتا ہے نا کہ والدہ، تو البسا والدہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی، بھلی ہوگی، حسین ہوگی، فی بیوت الدنیا، یہ جو دنیا میں تم سورج کی روشنی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، لو کانت فیکم، اگر یہ سچ میں یہ سورج تمہارے گھروں میں آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ روشنی پھیل جائے گی نا، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جو خود اس پر عمل کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، اس کا کیا حال ہوگا، وہ تو اور بڑے درجے کا ہوگا، رواہ احمد ابو داؤد۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قول، سے آپ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو جعل القرآن فی احاب، اگر قرآن کریم کسی چمڑے میں ڈالا جائے، رکھا جائے سنولق فی النار، پراگ میں ڈالا جائے، محترق، یہ نہیں جلے گا، یعنی چمڑا وغیرہ نہیں جلے گا، رواہ الدارمی۔ کیا معنی حافظ ہے، اس نے قرآن کریم کو یاد کیا، اس پر عمل کیا تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے گی، تو یہ کیا ہے، مبالغہ کر رہے قرآن کریم کی تقدیر، احترام اور عظمت کے لیے، یہ قرآن کریم کی شرافت کے لیے، جیسے قرآن کریم کی کیا ہے یہ عظمت و شرافت ہے کہ ساری چیز اس کے سامنے کیا ہے، سجدہ ریز ہے، یہی مراد ہے نا کہ اس سے وہ آگ مراد ہے جو حق اور باطل میں تمیز کے لیے جلائی گئی ہے نا، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے، ہم دیکھنا چاہتے کہ قرآن کریم حق ہے یا حق نہیں ہے، چلو آگ میں ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں یہ نہیں جلے گا۔ یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معجزہ ہوا تھا کہ قرآن کریم نہیں جلا تھا، یا یہ مراد ہے کہ جو اس قرآن کریم پر عمل کرے، سیکھے، زندگی میں لائے، تو اس سے کیا کرے گی، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، رواہ الدارمی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ القرآن، جو قرآن کریم پڑھے، فاستظہرہ، اور پھر اچھی طرح سے محفوظ کر لے، اس کو دل سے یاد کر لے، فأحل حلالہ، پھر اس کی حلال چیزوں کو حلال سمجھے اور اس پر عمل کرے، وحرم حرامہ، اور حرام چیزوں کو حرام سمجھے، مانے نے حرام کو کیا کرے، حرام سمجھنے کے بعد اس سے بچے، ادخلہ الجنت، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جنتی بنائے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کی 10 گھرانے کی جو 10 افراد ہونا، ان کے لیے بھی اس کی سفارش قبول کرے گا، کلہم من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، کہ سب کے لیے جہنم جو واجب نہ، ایسے افراد کے لیے سفارش کرے گا جو جہنمی ہو، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی، وقال الترمذی هذا حدیث غریب وحفص بن سلیمان الروی جو ہے نا لیس هو بالقوی ویضعف بالحدیث، علماء حدیث کی طرف سے انہوں نے اجتہاد وغیرہ کر کے اس کے متعلق گفتگو کی ہے کہ حدیث کے معاملے میں کمزور ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب، ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ کیف تقرأ فی الصلاۃ، آپ نماز میں کیسے پڑھتے، کیا پڑھتے، فقرأ ام القرآن، تو اس نے ام القرآن پڑھنا شروع کیا، یعنی فاتحہ شریف، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم کا کہ کہا کہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، کہ 4 کتابوں میں اس جیسی عظیم صورت نہیں ہے، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، 7 آیتیں ہیں اور 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہے، یعنی یہ فاتحہ بھی قرآن عظیم ہے، مزید یہ جز ہے نا اس پر کل کا اطلاق کیا، الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے، کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، رواہ الترمذی وروى الدارمی من قوله ما انزلت ولم يذكر ابی بن کعب، وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعلم القرآن، قرآن کریم سیکھو، پڑھو، معنی وغیرہ سمجھو، فقرؤہ، اور پھر تلاوت کیا کرو، فإن
مثل القرآن لمن تعلم کہ قرآن کریم کی مثال اس شخص کے لیے جو قرآن کریم سیکھے پقرا پڑھے وقام بھی اور پھر نماز میں بھی پڑھا کرے تراویح وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ قیام اللیل کر کے تہجد وغیرہ میں پڑھے. کمثل جراب، ایسے شخص کی مثال تو اس برتن کی طرح ہے یا کس کی طرح ہے، تھیلی کی طرح ہے، محشوب مسکا، جو کس سے بھر دیا گیا ہو مشک و عنبر سے، تبخری ہو کل مکان، کہ اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہو، مہک اس کی اٹھ رہی ہو. ومثل من تعلم، لیکن وہ شخص جو قرآن کریم سیکھے وغیرہ سمجھے فرق خدا پھر اس سے سوئے قیام وغیرہ نہ کرے نہ رات کو، وہ ہوا فی جوفی کا مثل جراب، اور اس کے سینے میں ہونا لیکن پڑھ نہ رہو، اس کی مثال اس تیلی کی طرح ہی ہو کہ اعلیٰ مسکن، کہ اس میں خوشبو وغیرہ تو بری ہوئی ہو، اس میں مشک و عنبر ہو لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ خوشبو نہیں پھیلے گی گھر میں، مہک نہیں ہوگی. رواہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ. وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حامیم المؤمن الی الیہ المصیر، جو شخص حامیم صورت پڑھے نا الی الیہ المصیر تک، وآیت الکرسی بھی پڑھی ہی نیز بھی صبح کے وقت، حفظ بہما حتی یمسی، اس شخص کی ان دو صورتیں پڑھنے کی وجہ سے حفاظت ہوگی شام تک. ومن قرأ بہما حین یمسی، اگر کوئی شام کے وقت پڑھے گا حفظ بہما حتی یصبح، صبح تک اس کی حفاظت ہوگی. رواہ الترمذی وقال الترمذی هذا حدیث غریب. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض ب2000 عام، کہ آسمان و زمینوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی. انزل من آیتین، اس سے 2 آیتیں نازل کی ہیں، جو آمن الرسول بما انزل الیہ آخر تک نا ختم بھی سورۃ البقرہ، کہ ان دونوں آیتوں سے سورہ بقرہ کا اختتام کیا ہے. وَلَن تُقْرَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، اور جس گھر میں یہ 2 آیتیں پڑھی جائے نا 3 راتیں، فَيَقِرُّ بِهَا الشَّيْطَانُ، تو وہاں پر شیطان برقرار نہیں رہتا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث غریب. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا من قرأ 3 آیات من اول الکہف، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھے، عصم من فتنة الدجال، مانا دوام کے طور پر پڑھے عمل ملا کے، تو دجال کی فتنہ سے محفوظ ہوگا. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، سینٹرل ایریا اس کا ہوتا ہے، مرکزی چیز. وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کریم کا جو دل ہے نا وہ یاسین صورت ہے. ومن قرأ یاسین، جو آدمی سورہ یاسین پڑھ لے، کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، تو اس کے لیے اتنا ثواب لکھتا ہے جتنا کہ اس نے 10 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہو. رواہ الترمذی والدارمی قال الترمذی حدیث غریب. یہ جو انعامی ثواب ہے نا، ایک تو اصلی ثواب ہوتے ہیں، اصلی ثواب تو پھر قرآن کریم کا زیادہ ہے نا، کیونکہ اگر ایک آدمی سورۃ یاسین پڑھے گا، دوسرا آدمی پورا قرآن پڑھے گا، تو اس کا ثواب اس سے نہیں مل سکتا نا. مطلب ہے کہ انعامی ثواب جو ہے وہ اس کا زیادہ ہوگا. ایک ثواب اصلی ہوتا ہے نا، جو ہر نیکی کے ہر کے بدلے میں نیکی ہے، اور ایک ہی انعامی طور پر دینا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طه ویاسین قبل یخلق السماوات والارض ب1000 عام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے سورہ طه اور سورہ یاسین پڑھ لی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب اس وقت فرشتوں نے قرآن کریم کو سنا، تو قالت، کہنے لگی، طوبی لامۃ، اس امت کے لیے خوشی ہے، خوشخبری ہے، ان کے لیے کیا ہے، بشارت ہے، کہ ینزل ھذا علیہا، کہ ان پر یہ قرآن کریم نازل کی جائے گی، ان کی نبی پر. وطوبی لاجواف، ان سینوں کو سلام ہو، ان سینوں کے لیے بشارت، خوشخبری، سلام، تحمل ھذا، جس قرآن کریم کو یاد کرے گی، اٹھائے گی، قرآن کریم کو یاد کریں گے، اٹھائیں گے، یعنی اس سینے اور حفاظ کی سینے مراد. وطوبی لالسنۃ، ان زبانوں کے لیے بھی سلام، ان زبانوں کے لیے کیا، خوشی، تتکلم بھذا،
اس قرآن کریم کو بیان کرے گی، اس قرآن کریم کو پڑھے گی، اس قرآن کریم کی تفسیر کرے گی۔ رواہ الدارمی۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ، جو آدمی رات کو سورہ حامیم دخان پڑھے نا، اصبح یستغفر له 70,000 ملک، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار دعا وغیرہ کریں گے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث غریب۔ عمر بن ابی خطعم الروی جو ہے نا، ابو عمر بن خثعم، یضعف، یہ کمزور سمجھ جاتے۔ وقال محمد بن البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری سے فرماتے ہیں کہ ہوا منکر الحدیث، وہ کیا ہے؟ منکر الحدیث ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ، جو آدمی جمعرات کو حامیم دخان سورت پڑھے، غفر له، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی صغائر کبائر کی، ممکن ہے اللہ توفیق دے توبہ وغیرہ کے لیے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث غریب وہشام بالمقدام الروی یضعف۔ وعن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ صاحب کہتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد، پیغمبر علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات صورتیں پڑھتے ہیں۔ مسبحات سے وہ صورتیں مراد ہے نا جن کی شروع میں سبحان اللہ کا لفظ ہے، سبحان سبحان، سبح سبح للہ، یسبح یسبح وغیرہ کے جو الفاظ ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جیسے سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ سب، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ وغیرہ، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ یقول پر آگے فرما دیتے کہ ان فیہن آیتن، کہ ان صورت میں ایک آیت خیر من الف آیت، ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔ کیا آیت نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے بیچ میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ رواه الترمذي وابو داود ورواه الدارمي من خالد بن معدان مرسلا، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، ان سورة في القرآن 30 آیة، قرآن کریم میں ایک صورت 30 آیتوں کی ہے، شفاعت لرجل، اس نے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتی غفر له، اس کی معافی ہو گئی۔ وہی وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک، آخر تک۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔